جو سیکولر لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اتنے سارے جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ تو جانوروں پہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ جانوروں پہ ظلم ہے. یہ ظلم ان کو یاد آتا ہے قربانی کے دنوں میں. یہ جب شنواری ہوٹل پہ جا کے مٹن کڑھائی کا آرڈر دیتے ہیں اس وقت یاد نہیں آتا. کیا خیال ہے؟ شنواری ہوٹل پہ جا کے جب بیٹھتے ہیں کہتے ہیں 1.5 کلو مٹن کڑھائی لگا. وہ جو مٹن کڑھائی آپ کھاتے ہیں اس میں جانور ذبح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو کہتے ہیں قربانی میں جانور کٹ رہے ہیں. تو مٹن کڑھائی میں کیا سبزی کٹتی ہے؟ مٹن کڑھائی میں سبزی کٹتی ہے تو مٹن کڑھائی کیوں کھاتے ہیں؟ چکن کڑھائی کیوں کھاتے ہیں؟ بیف کے کباب کیوں کھاتے ہیں؟ بہاری بوٹی اور فلانا اور یہ اور وہ کیوں کھاتے ہیں؟ نہ ان کو ہوٹل جاتے ہوئے یہ یاد آئے گا جانوروں کے پہ کوئی رحم آئے گا، نہ کسی کی دعوت میں آئے گا، کہیں نہیں آئے گا. ایک موقع پہ ان کو جانوروں پہ ترس آئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا کہ جانور کو ذبح کرو تو کہتے ہیں یہ جانوروں پہ ظلم ہے. جو پورا سال جانور کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جانور کٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پورا سال جانور کاٹنا کوئی ثواب تو نہیں ہے. اگر کوئی آدمی پورا سال جانور نہ کاٹے، پورا سال گوشت نہ کھائے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ بولیں، پورا سال اگر کوئی آدمی گوشت نہیں کھاتا یہ کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے نا. تو پورا سال گوشت کھانا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جانور بھی کٹتے ہیں، اس کے لیے بکرا بھی کٹتا ہے، گائے بھی کٹتی ہے، سب کچھ کٹتا ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس دن جانور ذبح کرنے ہیں تو اس دن پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ عقل کے خلاف. تو عقل کے خلاف تو یہ حرکت ہے کہ سارا سال تم پہ لازم نہیں تھا جانور کاٹتے رہے، کھاتے رہے، بیچتے رہے، خریدتے رہے، کڑھائیاں کھاتے رہے. اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں جانوروں پہ رحم کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کے موقع پر اس کی وجہ سے جو بزنس کا جو پہیہ ہوتا ہے نا، قربانی کے موقع پر بزنس کا جو پہیہ ہوتا ہے، یہ قربانی کے جانور کون لوگ پالتے ہیں؟ سارے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جانور پالے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. پھر ایک سے کوئی خریدے گا، دوسرا تیسرا چوتھا لوگ جانور جمع کر کے پھر آگے بیچنا شروع کرتے ہیں. وہ پورا سال اس آسرے پہ پال رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عید کے دن آئیں گے تو اچھی قیمت میں ہمارا جانور نکل جائے گا. پھر اس قربانی کے جانور سے کتنے بزنس چل رہے ہوتے ہیں. جو رسی بیچ رہا ہے جانوروں کی اس کا بزنس بھی چل رہا ہے، جو چارہ بیچ رہا ہے اس کا بزنس بھی چل رہا ہے، کسائیوں کا بزنس بھی چل رہا ہے، چھری جو تیز کرنے والے ہیں ان کا بھی بزنس چل رہا ہے، جو چھریاں بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کا بزنس بھی چل رہا ہے. پتہ نہیں دنیا جہان جو کھالوں کی فیکٹریاں ہیں، جو لیدر کا کاروبار ہے وہ بھی اس سے چل رہا ہے. کتنے کاروبار قربانی کے اس سسٹم کے ساتھ متعلق ہیں کہ ایک قربانی کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے پورا بزنس کا پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے. اور بزنس کا پہیہ بھی ایسا چلتا ہے کہ یہ پیسہ غریب لوگوں تک پہنچتا ہے، دیہاتی لوگوں تک پہنچتا ہے، ان لوگوں تک پہنچتا ہے جن کی شہر میں رسائی نہیں ہے. یہ پیسہ یہاں سے وہاں جاتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہ بھی ہو، یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ جو لبرل سیکولر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریشنل بات کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ تو کوئی ارریشنل بات نہیں ہے کہ ایک ایسی ایکٹیویٹی جس سے آپ کا بزنس بھی گرو کر رہا ہے، آپ کے ملک کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، اس سے جناب آپ کے پھر جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے وہ کتنے غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے. کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو سارا سال گوشت نہیں ملتا، قربانی کے دن ان کو گوشت مل جاتا ہے. تو یہ ساری جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں یہ قربانی سے جڑی ہوئی ہیں. اس لیے قربانی کے موقع پر جس آدمی پہ قربانی فرض ہو تو واجب ہو تو قربانی کر کے ہی اس کا ذمہ فارغ ہوگا. قربانی کے علاوہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں، آپ 50 لاکھ روپے صدقہ دے دیں، آپ 1 کروڑ روپے صدقہ دے دیں، آپ 1000 یتیموں کی شادیاں کروا دیں، قربانی کی جو ذمہ داری ہے اس سے آپ سبکدوش نہیں ہو سکتے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ 1000 یتیموں کی شادیاں کروا دیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیں تو فجر کی نماز معاف ہو جائے گی؟ فجر کی نماز معاف نہیں ہوگی. وہ آپ نے جو کام کیا وہ اپنی جگہ، یہ کام اپنی جگہ. تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے.